ان کے نزدیک امامت منصب ہے، منصب ہے، اور منصب بھی دنیا کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا۔ لے بات لاجک کے ساتھ، وہ تو تھوڑا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں آج بحران ہے یا نہیں؟ اس بحران سے نکلنے کا سبب جس سے مرضی پوچھ لیں، کہیں کہ یار فلاں ملک کی قوم بڑی اچھی ہے، اور آپ کہیں کہ وہ نکل جائے گی، وہ کہیں گے تب نکلے گی جب اچھی قوم کو لیڈر اچھا ملے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ اس کا معنی پوری قوم بھی اچھی ہو، لیڈر اچھا نہ ہو تو قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ برعکس ہو، لیڈر اچھا مل جائے، قوم اچھی نہ بھی ہو، لیڈر اچھا بنا لیتا ہے۔ تو جو بات میری اور آپ کی فطرت اور عقل قبول کرتی ہے، اللہ اس کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، میں آسان بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ لیڈرشپ میں اچھائی، آسان لفظوں میں بات کر، اس کا امانت دار ہونا، یہ صرف مسلمانوں میں ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ لیڈر امانت دار ہونا چاہیے، اچھا پوری دنیا کہتی ہے تو کیوں کہتی ہے؟ پھر ادھر پلٹیں۔ اللہ نے فطرت میں ایمانداری سے محبت رکھی ہے، ایمانداری کمال ہے، اور خائن ہونا نقص ہے۔ چونکہ خیانت نقص ہے، امانت کمال ہے، تو فطرت انسانی امین کو قبول کرتی ہے، خائن کو نہیں۔ توجہ فرمائیں گے، آپ کہیں گے پھر لوگ جن خائنین کو مان رہے ہیں کیوں؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ انسانوں کی فطرت پہ زنگ لگ جاتا ہے، کس کا؟ مفادات کا، دنیا طلبی کا۔ توجہ فرمائیں گے، اس کا معنی فطرت میں خیانت سے نفرت ہے، امانت سے محبت ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، ظلم برائی ہے یا اچھائی؟ صرف آپ کے نزدیک ہر انسان ظلم کو عیب سمجھتا ہے یا نہیں؟ اور عدل کو کمال سمجھتا ہے، اچھائی سمجھتا ہے۔ تو یہ فطرت کہہ رہی ہے نا، تو جو شے اللہ نے میری فطرت میں رکھی ہے، ظلم کو میری فطرت قبول نہیں کرتی، میرے سے مراد آپ سب انسان نہیں کرتی نا۔ عجیب ہے، اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ظالم کو قبول نہ کرنا، اور اگر وہ ظالم ہی امام بنا دے، بات میں نے کہہ دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فطرت میں عدل سے محبت ہو اور وہ کہے ظالم کی اطاعت کرو؟ تو جو شے فطرت قبول نہیں کر رہی، اس کا مخالف اور مقابل وہ بھی نہیں بناتا۔ لو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور اسے کوئی مسئلہ کی تعصب نہ سمجھے، خدا کی قسم حقیقت اور دین کی روح فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے تمام عالم اسلام میں فقط مکتب اہل بیت ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ امام وہی ہو سکتا ہے جو کبھی آلودہ نہ ہو، اور وہی اس کے پاک و پاکیزہ ہونے کا معنی ہی عصمت ہے۔ وہ خیانت نہ کرے، کس سے؟ صرف آپ سے نہیں، بہت بڑا جملہ ہے، پڑھے لکھے دوست اس لیے ایسی باتیں آج ہو رہی ہیں۔ وہ خیانت نہ کرے، کس سے؟ صرف آپ سے نہیں، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی خیانت نہیں کرتا۔ اپنے آپ سے خیانت کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور ہمارے نزدیک امام وہ ہوتا ہے جو اپنی جان پہ بھی ظلم نہ کرے، نہیں جو صرف لوگوں کے لیے نیک نہ ہو، اگر لوگ اس کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو وہ کبھی خیانت نہ کرے۔ یہ لیڈرشپ کا تصور، اور اسی کی طرف انسانوں کا مجموعی سفر ہے، مجموعی من حیث الانسان اسی طرف سفر ہے، اور اسی سفر کو انسان جس میں مجسم دیکھے گا وہ امام زمان ہے۔ ایک سوال ہے جو نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے، بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں امام آئیں گے اور وہ شرق سے غرب، اب جنہوں نے امریکہ دیکھا ہے، یورپ دیکھا ہے، کہتے ہیں یار اتنی ترقی، اتنا سب کچھ، وہ امام آئیں گے اور یہ کر دیں گے؟ ہوتا ہے نا سوال، تو کیسے کر دیں گے؟ یہ سوال ہوتا ہے ذہن میں۔ ان سوالوں کے جواب کہ اتنے طاقتور اور ان کے ساتھ امام مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایسے ہی ہے نا، ہم تو پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ کبھی ان سے لڑنے کا نہ سوچنا۔ عجیب قوم ہے بھائی، جو یہ کہے کہ ان سے نہ لڑنا، اس کا معنی ہے کہ وہ ان کے روم میں ہے،
ان کے دبدبے میں ہے. انسان ہتھیار سے نہیں لڑتا، انسان ارادوں سے لڑتا ہے. ارادے لڑتے ہیں، ایمان لڑتا ہے، غیرت و حمیت لڑتی ہے. اسلحے سے تھوڑے لڑا جاتا ہے. اگر اسلحے اور ہتھیار سے لڑنے ہوتے تو پھر حزب اللہ چھوٹا سا گروہ ہے، دنیا کی چوتھے نمبر کی بڑی فوج کو شکست کیسے دیتا؟ ایسا ہے جو ہوائی باتیں تھوڑی آج ہم کر سکتے ہیں. 10 سال 12 سال ہو گئے یمن پر، سارے عربوں نے مل کے حملہ کیا ہے، آگے نہیں بڑھ رہے. ان کے پاس تو کوئی ایسے پروفیشنل اسلحہ چلانے والے بھی نہیں. اس کا معنی ہے اسلحہ نہیں لڑتا، ایمان لڑتا ہے، دین لڑتا ہے، یا قومی اور حمیت لڑتی ہے، غیرت لڑتی ہے. یہ بات توجہ فرمائیں گے جو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ انسان من حیث الانسان ظلم پرست نہیں، عدل پرست ہے. تو پھر ہمیں ہر طرف ظلم نظر کیوں آ رہا ہے نا سوال. لو آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے اگر آپ کی توجہ ہو گئی، ورنہ بات کا جواب اکثر لوگ غلط دے دیتے ہیں. دنیا میں مظلوم زیادہ ہے یا ظالم؟ مظلوم زیادہ ہے، ظالم کم ہے. لیکن ہمیں ہر طرف ظلم نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ طاقت ظالموں کے ہاتھ میں ہے. بات میں نے کہہ دی ہے، مظلوم زیادہ ہے، طاقت ظالموں کے ہاتھ میں ہے. اور وہ طاقت کی وجہ سے ہمیں ظلم نظر آتا ہے. امام زمان کیا کریں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کیا کریں گے؟ ان ظالموں کے ہاتھ سے طاقت چھین کر مظلوموں کو دے دیں گے. بات توجہ ہو گئی ہے؟ ہاں، ان ظالموں سے طاقت لے کر مظلوموں کو دیں گے. تو زیادہ ظالم نہیں، مظلوم ہے، لیکن مظلوموں کے پاس وہ قوت ارادی، اور وہ قوت ارادی کیوں نہیں؟ چونکہ لیڈر نہیں، اس لیڈر پر اعتماد نہیں. اگر کوئی لیڈر بنتا ہے اس میں ایک طرف سے کمال ہوتا ہے، ایک طرف سے نقص ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی ممکن ہے ایک طرف سے بہادر ہو، ایک طرف سے اس کا کردار ایسا نہ ہو، ایک طرف سے اس میں خوبی ہو، ایک خامی ہو. جو دنیا میں دیکھ لو، ادھر خامی ادھر خوبی، ادھر خامی. کائنات میں ایک ہی امام ایسا آئے گا جو خوبیوں کا مجسمہ ہوگا. جو ہے چلیں، یہ بات تو اس جہت سے ہوگی. آئیں دینی نقطہ نظر سے بات کروں اور آپ کی زحمت ختم کروں. کہنا کیا چاہتا ہوں، 3 مرحلے ہیں دین کے، 3 مرحلے دین کے، 3 مرحلے. ایک تھا ابلاغ دین، دوسرا تھا تکمیل دین، تیسرا ہے غلبہ دین. توجہ رہے. ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا. ابلاغ دین کے نقطہ کمال کا نام بیست ہے، تکمیل دین کے نقطہ کمال کا نام غدیر ہے، اور غلبہ دین کے کمال کا نام ظہور ہے. بہت شکریہ بھائی، سلامت رہیں. ابلاغ دین کا نام بیست ہے، تکمیل دین کا نام غدیر ہے، اور غلبہ دین کا نام ظہور ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ دین نے غالب آنا ہے، کسی مکتب نے نہیں، کسی مسلک نے نہیں، دین نے غالب. البتہ یہ ہے دین وہی غالب آئے گا جو خدا نے بھیجا. اب آئیں سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح، 3 جگہ یہ آیت ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. آیت ماشاءاللہ آپ نے سنی ہوئی ہے. خدا کہتا ہے میں نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ دین ہر دین پہ غالب آئے. اللہ نے طے کیا ہے کہ دین غالب آئے گا، لیکن ہر دین نہیں، وہ دین جو حق ہے. میری بات پہنچنی چاہیے. وہی دین غالب آئے گا جو حق ہے. ایک آیت لے لی آپ نے سورہ نور، خدا فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا یہ وعدہ ہے کن سے؟ ان ایمان اور عمل صالح والوں سے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو پوری زمین کی خلافت دے گا. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں. آپ کہیں گے یہاں تو ایمان اور عمل والوں سے وعدہ ہے. ایسا ہی ہے، سنیں گے جملہ اور انشاءاللہ قدر کریں گے. اللہ نے ایمان اور عمل دونوں کا ذکر کیا. سنیے گا، یہ ہر اہل ایمان سے وعدہ نہیں، ہر صاحب عمل صالح سے وعدہ نہیں. یہ ان ایمان اور عمل والوں سے وعدہ ہے جن کا نہ ایمان ناقص ہے نہ عمل ناقص ہے. تو سنو، جو ایمان اور عمل میں نقطہ کمال پر ہو اسے معصوم کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جس کا نہ ایمان ناقص ہو نہ عمل ناقص ہو اسے معصوم کہتے ہیں. سنیے گا بھائی، اللہ کا وعدہ ہے. اب ماشاءاللہ یہ جملے زبان پر آ رہے ہیں. پہلے میں چاہ رہا تھا کہ
آگے گزر جاؤں، لیکن چونکہ آپ نے توجہ فرمائی مجھے حوصلہ ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں خدا کی نسبت، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہے وعید۔ چلے دونوں کا معنی، واو عین دال ہے وعدہ، وعید واو عین یہ دال، یعنی عین اور دال کے درمیان یہ وعید اور وعدہ اللہ کے دونوں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا دوں گا، ہے نا، قرآن میں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرو گے یہ سزا، یہ گناہ کرو گے یہ سزا، ہے نا، لیکن وہ جو گناہ کرو گے اس کی سزا ساتھ ہی ایک شرط لگا دی، اگر توبہ کر لو تو پھر بھی سزا ہے نہیں نا۔ وہ جو سزا کہا تھا ادھر توبہ کی تو ختم ہو گئی، اس لیے اسے وعید کہتے ہیں، یعنی وعید میں تبدیلی ممکن ہے، گناہ کرو گے تو سزا جہنم ہے، لیکن شرط لگا دی اگر توبہ کر لو تو تمہارا گناہ ختم، تو آپ جہنم تو نہیں نا۔ اب تو ادھر آ گئے، سنیے گا، اللہ کے وعید میں تبدیلی ممکن ہے، وعدے میں نہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ خدا نے کہا نیکی کرو تو جنت دوں گا، اس کا الٹ نہیں ہو سکتا، کرو نیکی ملے جہنم، ایسا نہیں ہوتا۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ادھر وعدہ ہے، نیکی کی طرف وعدہ ہے اور عذاب کی طرف وعید ہے، تو آپ ان دونوں میں ہے کیا؟ بہت پیارا جملہ ہے اگر آپ نے لے لیا۔ علماء کہتے ہیں وعید میں یعنی جہاں عذاب کا وعدہ ہے اس میں تبدیلی ہے، لیکن جہاں جنت کا وعدہ ہے اس میں تبدیلی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں وعید میں تقاضائے فضل ہے اور وعدے میں تقاضائے عدل ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ وعید میں تقاضائے فضل ہے اور وعدے میں تقاضائے عدل ہے۔ فضل کا تقاضا ہے کہ گناہ کے باوجود لے لوں، اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے، لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ اس کے مخالف نہ کرے، چونکہ عدل کے مخالف ظلم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، فضل کرتا ہے۔ جو ہے میری بات پہ، وہ فضل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ بھائی آیت ہے، روایت نہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 18 ہے۔ خدا فرما رہا ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے ان سے جو ایمان اور عمل میں کامل ہیں، کیا انہیں پوری زمین کی خلافت دے گا۔ یا اللہ کیسے دے گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے کہا اس امت میں بھی میں ہی بناؤں گا اور ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا۔ اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، وقت چاہیے۔ جو جملہ جس کے لیے آیت پڑی ہے، خدا کہتا ہے جنہیں میں خلیفے بناؤں گا، زمین کی خلافت دوں گا، ان کے ذریعے ہوگا کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے ذریعے میرے دین کو مضبوطی ملے گی۔ کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو مضبوطی ملے گی جس سے میں راضی ہو چکا۔ میں بس آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں۔ ادھر کہا وہ دین غالب آئے گا جو حق ہے، ادھر کہا کہ جنہیں خلیفے بناؤں گا ان سے وہ دین کو مضبوطی ملے گی جس سے راضی ہو چکا۔ یا اللہ تو کس دین سے راضی ہے؟ اللہ نے کہا قرآن پر اليوم اکملت لکم دینکم، میں اس دین سے راضی ہوں جس کی ابتدا بیسط ہے، جس کے نقطہ کمال کا نام غدیر ہے۔ جملہ بدل دوں، خدا نے کہا میں اس دین سے راضی ہوں جو شروع مصطفیٰ سے ہوا، جاری امامت سے ہوگا۔ میری بات پر توجہ فرمانا، خدا اس دین سے راضی ہے جس میں ولایت ہے، جس میں امامت ہے۔ لیں اب میں شیعہ سنی بھائی دونوں کے لیے محسوس نہیں کرنا، اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو آ رہا ہے نا 12واں، وہ دین حق لے کے آ رہا ہے۔ دین حق کون سا؟ جس سے اللہ راضی ہوا۔ اللہ کس دین سے راضی ہے؟ جس میں ولایت و امامت ہے۔ اسی لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے، آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے۔ کوئی مجھ سے دلیل پوچھے آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ غدیر والا ہے؟ لو وہ بن کے آئے گا یا آ کے بنے گا؟ بن کے آئے گا۔ لو غدیر والا بن کے آتا ہے، غدیر کے مقابل بنایا جاتا ہے۔ اگر بن کے آ رہا ہے تو یہاں کا نہیں وہاں والا ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ابھی
میرے بزرگ خرم خلیل صاحب نے، آپ کو مجھے شعر زیادہ یاد نہیں رہتے، وہ کہا نا کہ وہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، وہ آخری امام بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا۔ میں نے بارہا یہ جملہ دہرایا ہے، جنرل صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، میں نے گاؤں میں بھی دہرایا ہے کہ اللہ کی یہ حکمت ہے، آخری بھی وہیں سے آئے جہاں سے پہلا آیا ہے، تاکہ دنیا سرے کو نہ سرے سے ملا لے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، دنیا آخری کو پہلے سے ملا کے درمیان والے بھی ایسے ڈھونڈے جن کا پہلے اور آخری سے تعلق ہو۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ بس فرق اتنا ہے، پہلا کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے پر آیا ہے۔ جو ہے بس آج کی اس محفل میں ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، وہ ہوا ہے، لیکن اب ایک بات عرض کرنا، امام کے ظہور کو غیبت ہے نا، غیبت کے بعد ظہور ہے، اگر آپ غیبت کا سبب اور ریزنز نہ سمجھے تو ظہور کا سبب سمجھ میں نہیں آئے۔ غیبت کا سبب تھا کیا؟ ماشاءاللہ، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو پتا چلے گا غیبت میں کیا کرنا ہے۔ یہ غلط اور گمراہ کن نظریہ اپنایا گیا اور پہنچایا گیا